بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 9 فروری 2026 کا دن ہے۔ بارشوں کا ایک سلسلہ ہے۔ میٹ آفس اسلام آباد کی طرف سے پرسوں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 8 فروری کی رات سے لے کر 10 فروری تک یہ بارشوں کا سلسلہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں، مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر بارش ہوگی اور اس کے بعد کیسا موسم رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ڈیمز سے پانی کا اخراج میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ منگلا ڈیم سے بھی 31,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ رسول پر سے اخراج بھی 27,000 کیوسک۔ یہ پہلی دفعہ اس سیزن میں ہو رہا ہے کہ جو پانی کی مقدار رسول براج سے زیادہ آگے بھیجی جا رہی ہے۔ اور منگلا ڈیم سے تربیلا ڈیم سے بھی پانی کے اخراج میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو تمام نہریں آپ سمجھ لیں کہ جو بند بھی تھی ان کو بھی چلا دیا جائے گا۔ ابھی جو ڈیٹا ارسا کا ہے وہ اپڈیٹ ہوا نہیں، وہی 6 فروری کا پڑا ہے چھٹیوں کی وجہ سے۔ تو اس میں تو وہی ڈی جی خان کی بھی بند کینال ڈی جی خان کی تو چل رہی ہے، مظفر گڑھ کینال اور ٹی پی لیک کینال بند ہے اس ڈیٹا میں، لیکن ہو سکتا ہے کل پرسوں چل گئی ہو، اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ توسہ براج کی میں بات کر رہا ہوں، کالا باغ کی بات کر رہا ہوں، تو تھل کینال بھی 6 تاریخ کو تو بند تھی اور اس کے بعد کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا، بند ہے یا چلی ہے یہ کوئی علم نہیں۔ اور سی بی آر سی چشمہ جہلم لنک کینال کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر جو نئے دوست باب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ سلام متاثرین کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کچھ دوست کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ آج سوموار کو پیسے ویسے شاید ملیں گے، کہیں سے انہوں نے علم پتہ کیا۔ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے، کہیں سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، نہ میں نے کسی سے پوچھا نہ کسی نے مجھے بتایا۔ تو اس طرح کی صورت ہے۔ چند دوست وہ کال وال کر لیتے ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، یا وہ بتا دیتے کہ ہم نے فلاں سے رابطہ کیا، فلاں سے کیا، تو انہوں نے کہا ضرور پیسے آئیں گے، ملیں گے، چلیں گے، آپ کے نام اہل ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ مالک زمین وراثت والوں کی یہ صورتحال ہے۔ اب رعایا والوں کی خبر نہیں ہے، تو اب مالک زمین کو نہیں مل رہے، وہ بیچارے پھر رہے ہیں، وراثت والے تو مظاہرے رعایا کو کہاں ملیں گے۔ اب وہ تو سوچنا بھی چھوڑ دیں اور باقی مالک زمین وہ رکھیں آس کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ اچھا، اس کا جو موسم کے حوالے سے یہ ہے کہ 8 فروری سے 10 فروری کے دوران شمالی بلوچستان اور بلائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 8 فروری سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، 9 فروری سے ملک کے بلائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس موسمی نظام کے زیر اثر، یعنی آج میں جب ویدر ریڈار پہ دیکھ رہا تھا تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر یعنی شمالی علاقے جات میں، پھر وہ خطہ پوٹھوہار میں داخل ہو جائے گا، اور یہ راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک جہلم، چکوال وغیرہ، منڈی بہاؤدین تک یا جنگ تک بھی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس کی کچھ اثرات ہوں۔ پھر یہ آگے بڑھتا جائے گا، یہ جموں و کشمیر تک پہنچے گا، شمال مشرقی پنجاب اور اپر پنجاب اور وسطی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ باقی جنوبی پنجاب کے علاقے میں صرف موسم ابرآلود رہے گا، یا ڈی جی خان میں تھوڑا بہت کوئی چانس ہو سکتا ہے بوندا باندی کا، نہیں تو بہاولپور ڈویژن میں بادل رہیں گے۔ آج موسم ابرآلود رہے گا، بکھرے سے بادل رہیں گے، لیکن ان علاقوں میں کوئی بارش کا امکان نہیں ہے۔ اب بلوچستان کا انہوں نے بات کی ہے، کوئٹہ، زیارت، چمن پشین قلعہ، عبداللہ قلعہ، سیف اللہ چاگی، نوشکی، ارنائی، یوب، کلات، مستونگ، بارکھان، سبی اور لورا لائی میں 8 فروری سے 9 فروری کے دوران تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کالام خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کالام، شانگلہ، کوہستان، بنیر، بٹگرام، مانسر، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، پشاور، سوابی، چارسدہ، کوہاٹ، کرم، بنو، باجوڑ، محمد، خیبر، اورکزئی، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں 9 اور 10 فروری کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ پنجاب، اسلام آباد کی انہوں نے بات کی، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سرگودا، میاں والی، بکھر، لیا، ڈیرہ غازی خان، خوشاب، جنگ، نورپور، تھال، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ اور نارووال میں 9 فروری کی شام سے 10 فروری کے دوران تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے اور اس دوران چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ لاہور میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ جنوبی اضلاع میں تیز ہواؤں اور آندھی کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں دیامیر، استور، غزر، سکردو، ہنزا، گانچے، گلگت، شکر، ان علاقوں میں بارش ہے۔ کشمیر، وادی نیلم، مظفر آباد، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، سدنوتی، کوٹلی، بھمبر، میرپور میں 9
کی رات اور 10 فروری کے دوران تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا اور برف باری متوقع ہے، اور اس دوران کشمیر میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ساحلی علاقوں میں 8 سے 9 فروری کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے۔ اور 10، 11 اور 12 کو ملک بھر میں موسم خشک رہے گا، 13 کو پھر سے شمالی علاقہ جات میں موسم ابرآلود رہے گا، 14 کو بھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 14 تک تو جو ویدر ایڈوائزری ہے، اس کے بعد نئی اپڈیٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ تو جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، لیکن ابرآلود آج رہ سکتا ہے یا کل تھوڑا بہت، باقی بارش وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہے، اور آپ اپنے معاملات ترتیب دے لیں۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا، منگلا ڈیم کا لیول جو ہے وہ 1198 فیٹ تک آ چکا ہوگا، اور 1490 سے بھی کم ہو چکا ہوگا تربیلا ڈیم کا۔ گنڈا سنگھ والا پر 0 ہے، سلیمان کی پر 5000، اسلام پر 100، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 821، بلو کی پر 3400، سدنئی براج پر 3500، دریا چناب میں مرالہ پر 2100، خان کی پر 5500، قادر آباد پر 2900، ترمو براج پر 6400 اور پنجنت پر 5050 کیوسک۔ یہ ترمو براج اور سدنئی کا ملا کر 10,000 کیوسک بنتا ہے، تو یہ آگے جا رہا ہے، یعنی دونوں کا مل کر۔ ادھر کبیر والا میں کشتیوں والے پل کا مسئلہ ہے، تو اس لیے دو صبح پوچھتے ہیں۔ تو دریا جہلم کا میں بتاتا ہوں۔ اچھا، دریا جہلم کی میں بات کر رہا ہوں تو منگلا ڈیم سے 31,515 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سے خراج 27,515 کیوسک ہے۔ تربیلا ڈیم سے 24,000، کابل دریا میں یہ تربیلا ڈیم سے بھی اب زیادہ چھوڑا جا رہا ہے، 24,000 کیوسک۔ کابل دریا میں 8600 کیوسک ہے، کالا باغ پر 34,000، چشمہ پر 42,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، توسا براج پر 27,000، گڈو پر 23,000، سکھر پر 7,500 کیوسک ڈاؤن سٹریم، جبکہ کوٹری پر صرف 970 ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ جب بھی تازہ ڈیٹا آتا ہے تو اپڈیٹ میں کر دیتا ہوتا ہوں، لیکن ارسا کا ڈیٹا جو ہے وہ 6 تاریخ سے نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے وہ میں آپ کو نہیں اپڈیٹ کر پایا۔ تو آج ورکنگ ڈے ہے، آج چھٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو آج ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا تو یقیناً وہ بھی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے۔ باقی اسلام متاثرین کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ صرف بسنت منانے میں اور سیفٹی راڈ لینے میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے میں ہے، تو اللہ وارث ہے۔